نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس مالک الملک نے جہاں انسانیت کی تخلیق کی، وہاں اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم الصلاۃ تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نئی شریعت لے کے آتا ہے، جبکہ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ ان تمام انبیاء جن کو اللہ جلال نے چنیدہ ہستیاں بنایا، ان کو اللہ نے اپنی وہ محبت عطا کی، وہ قرب عطا کیا اور وہ خوف عطا کیا، جس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال نے انہیں برگزیدہ ہستیاں بھی بنایا اور تمام اقوام کے لیے انہیں نمونہ بنایا۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس ہستی نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت کام شروع کیا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے جو قرآن اترتا وہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا بھی کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، صرف سنایا ہی نہیں کرتے تھے
بلکہ ان آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت اور تزکیہ بھی کیا کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس خوبصورت تربیت اور تزکیے کو دیر پا بنانے کے لیے، اس کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن و حکمت کی تعلیم دی۔ وہ قرآن و حکمت، وہ قرآن و حدیث جس کی تعلیم کے ذریعے ہی انسان بنتا ہے اس لائق کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر لے۔ یہ وہ قرآن و حکمت ہے جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ ذو الجلال کے تقرب کا لازمہ یہ ہے کہ اس ہستی کا خوف دل میں آ جائے اور اس ہستی کی سچی محبت دل میں آ جائے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ روزے کی بات کی ہے تو تب بھی اسی تقوی کو ہی دہرایا ہے کہ روزہ بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ حج کی بات آئی ہے تو تب بھی اللہ نے اسی بات کو دہرایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے خوف سے مراد کیا ہے۔ یہ کیسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ چلتا تو زمین پہ ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کیسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے وہ زمین پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تلاوت سے محظوظ جنتی ہوتے ہیں۔ یہ کیسی عظمت ہے جس کو اللہ کا خوف کہا جاتا ہے کہ یہ چلتا تو زمین پہ ہے لیکن اس کی خوشبوئیں جنت میں پہنچتی ہیں۔ یہ سویا ہے، یہ جاگ رہا ہے، ہر دو صورتوں میں اللہ ذو الجلال اس کی تعریفیں اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ اور ایک مسلمان کو اگر اللہ کا خوف مل جائے تو وہ کتنا عظیم بن جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے؟ اور کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر خوف اور غم سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس بات کی تمنا اور چاہت رکھتا ہو کہ اللہ کا خوف میرے اندر پیدا ہو جائے تو اسے کون کون سی کوشش کرنی ہوگی؟ آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور یہی 5 نکات ہوں۔ خوف سے مراد کیا ہے؟ اضطراب القلب وحرکتہ من ذکر المخوف۔ انسان زندگی میں 1 سے 10 موقعوں پہ خوف محسوس کرتا ہے، اس کی قلبی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے تصرفات میں فرق آ جاتا ہے، جس چیز سے خوف اسے محسوس ہو رہا ہے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال کا احسان دیکھیے، دنیا کی کسی چیز سے انسان کو خوف محسوس ہو تو اس سے دور جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے یہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
خوف سے مراد گہرا علم بھی ہے۔ انسان کے پاس اللہ عز و جلال کی جب صحیح معرفت آ جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں اس ہستی کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ گہرا علم کیسے انسان کو مل سکتا ہے؟ جب تک اس انسان کی وابستگی قرآن سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اس وقت تک اس کے پاس کبھی بھی گہرا علم نہیں آ سکتا۔ خوف کے معنی کو دیکھا جائے تو ایک معنی رعب کا بھی ہے۔ اللہ عز و جلال کی بادشاہی کے بارے میں انسان کا علم ہو کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اگر اس کی بادشاہی کی چند جھلکیاں ہی انسان دیکھ لے، کتنی بڑی کائنات ہے، اللہ کے عدل کے ساتھ چل رہی ہے۔ وہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کے حجم پہ ہی غور کر لیا جائے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی مسیرۃ 700 عام۔ ان کے کندھے سے لے کر فرشتوں کی کانوں کی لو تک کا سفر صرف 700 سال کا سفر ہے۔ ان فرشتوں کا حجم کتنا ہوگا؟ اللہ عز و جلال کی کرسی کی بات بھی قرآن نے کی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر کرسی کتنی ہے عرش کے مقابلے میں؟ کالخاتم فی الفلاح، جس طرح ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی اگر پڑی ہو تو چٹیل میدان کتنا بڑا ہے، جس میں انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کرسی سے۔ اور اللہ عز و جلال کی عظمت، اللہ عز و جلال کی قدرت اور اللہ عز و جلال کا تقدس، اللہ عز و جلال کی جلالت، یہ بھی اس وقت تک انسان کو نہ تو محسوس ہوتی ہے، نہ اس کے بارے میں معرفت ملتی ہے، جب تک انسان قرآن نہیں پڑھتا اور اللہ کے رسول کے فرامین نہیں پڑھتا۔ بنیادی طور پہ خوف کی 5 قسمیں ہیں اور یہ سمجھنے والی ہیں۔ ایک طبعی خوف ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ خوف ہے۔ جب بھی وہ کسی درندے کو دیکھے گا، جب بھی وہ کسی موذی چیز کو دیکھے گا، جب بھی وہ کسی کو ہولناکی میں دیکھے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا۔ یہ خوف تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے، یہ طبعی خوف ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا موسیٰ علیہ السلام جب حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دیں، جب وہ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی وہاں سے دوڑ پڑے تھے۔ تو یہ طبعی خوف ہونا، یہ عیب نہیں، یہ نقص نہیں، یہ انسانی طبیعت کا لازمہ ہے۔ اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، خوف بھی انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، غصہ بھی رکھا ہے، بلکہ مختلف قسم کی صلاحیتوں کا انسان کو مرکز بنایا ہے۔ خوف کی ایک دوسری شکل ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان اس ڈر سے نماز نہ پڑھے، اس ڈر سے نیکی کا حکم نہ کرے، اس ڈر سے برائی سے نہ روکے، اس ڈر سے جہاد چھوڑ دے، اس ڈر سے نیکی کے کام کرنا چھوڑ دے کہ فلاں شخص میری زندگی ختم کر دے گا۔ یہ خوف حرام ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ عز و جلال فرمائیں گے رأیت المنکر ولم لم تغیرہ،
میرے بندے تو نے دنیا میں برائیاں دیکھی، تو نے ان کو بدلا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا خشیت الناس، اللہ مجھے بہت خوف آتا تھا، کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی پریشان کرے گا، کوئی مجھے جان سے مار دے گا۔ اللہ ذوالجلال وہاں کیا فرمائیں گے؟ ایایا کنت احق ان تخشا، حق یہ تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا۔ جب تم مجھ سے ڈرتے تو تیرا ڈر اور تیرا خوف میں دنیا کے دلوں میں پیدا کر دیتا۔ تو لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے نیکی چھوڑ دینا، لوگوں کے ڈر سے نیکی کو عام کرنا چھوڑ دینا، یہ خوف ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے انسان کو بچنا بھی چاہیے اور اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو زندگی اللہ نے لکھی ہے ایک پل بھی اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی وقت ہی موت آئے گی جس وقت اللہ نے لکھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر نیکی کا کام کروں، میں اگر اللہ کی رضا کا کام کروں، میں اللہ کی خوشنودی کا کام کروں اور میری زندگی کم ہو جائے۔ یہ زندگی بابرکت ہوتی ہے، یہ زندگی، اس میں اللہ ذوالجلال رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کو اتنا بابرکت بناتے ہیں کہ 10 لوگ بھی وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ ایک انسان سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ اور یہی بات عبداللہ ابن عباس نے سمجھائی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ نیکی کی راہ پہ انسان چلتا ہے، اللہ اس کے چہرے کی رونق ہی کچھ عجیب بنا دیتے ہیں، اس کے دل میں روشنی ہی عجیب پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم میں قوت ہی عجیب ڈال دیتے ہیں، اور اس کے رزق میں فراوانی اور برکت ہی عجیب ڈال دیتے ہیں۔ اور 5واں انعام اسے یہ ملتا ہے، کائنات کے ہر دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ ذوالجلال کبھی بھی اچھا عمل کرنے والے کو ضائع نہیں کرتے، نہ ضائع ہونے دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس طرح ایک طبعی خوف ہوتا ہے اور ایک خوف لوگوں کا ہوتا ہے جو حرام ہے، ایک خوف اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ مشرکین کے اندر یہ اعتقادی خوف تھا، عقیدے کا خوف۔ اگر ہم نے صرف ایک اللہ کی بات مان لی تو پھر کیا ہوگا؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بناوٹی جو معبود ہیں کہیں یہ ہمیں تکلیف نہ دیں۔ یہ شرک جب کسی کے دل میں آ جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی خوف والا نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں ساری زندگی محفوظ فرمائے۔ خوف کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، الخوف من وعید اللہ وعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ ذوالجلال کی جہنم سے ڈرنا، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے خوف کھانا کہ کہیں اللہ ذوالجلال میرے اعمال کو دیکھتے ہوئے مجھے سزا کا حقدار نہ بنا دے۔ اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ انسان کے برے اعمال کا بدلہ ہی دیتا ہے۔
لیکن بدلہ ایسا ہوتا ہے جو پوری کائنات کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جلال نے فرعون کو اس کی کرتوتوں کا ہی بدلہ دیا، قارون کو بھی اس کے اعمال کا ہی بدلہ دیا، اور حامان کو بھی اللہ نے اس کی کرتوتوں کا ہی بدلہ دیا، لیکن پوری کائنات کے لیے انہیں عبرت بنا دیا۔ خوف کی پانچویں قسم بیمار لوگوں کی ہے۔ بعض لوگوں میں وہم کا خوف ہوتا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں لگتا ہے مجھے کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں کل کو کیا بنے گا۔ مومن کے دل میں یہ وہم نہیں ہوتا۔ مومن کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے آنکھ بند کی ہے کھولے گا کہ نہیں، تو وہ اتنی لمبی امیدیں اور اتنی لمبی پلاننگ خوف کی کر بیٹھے، یہ خیر کی پلاننگ کرے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے کہ پریشان ہونا یہ انسان کی عادت ہے، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانیاں تو انبیاء پہ بھی آئیں، اولیاء پہ بھی آئیں، اصفیاء پہ بھی آئیں، اور کیوں آئیں؟ یہ اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آئی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ان کو آزمائشیں زیادہ آتی ہیں جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ عز و جلال کے فیصلے میں کوئی حکمت ہوتی ہے جس حکمت سے انسان آشنا نہیں ہوتا، اور اللہ نے ایک نہیں نہ جانے کتنے رحمتوں کے خزانے چھپائے ہوتے ہیں۔ فی طی کل نقمہ نعمہ، ہر بیماری اور ہر مصیبت کے نیچے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ اللہ دیتے اس کو ہیں جو اللہ عز و جلال کی ہر حال میں تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ اگر 28 سے 29 دن میں اور آپ صحت کی حالت میں ہوں، اور ایک دن اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس بیماری کا تذکرہ ہی نہ کروں، میں اس کا شکوہ ہی نہ کروں، میں اللہ عز و جلال کی تعریف ہی کروں؟ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی بیماری، شرط یہ ہے کہ انسان کی توحید پختہ ہے، نمازوں کا پابند ہے، حلال لقمہ کھانے والا ہے، تو اس کا فکر، اس کا بخار، اس کی تھکاوٹ، اس کو کانٹا بھی چھپ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اتنا بڑا احسان ہے اللہ عز و جلال کا کہ بندہ پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی برائیوں اور گناہوں کو اللہ اس طرح دھو دیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے تو اس دن کی طرح کہ اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اس لیے وہم یہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہمی لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہمی لوگ کبھی اللہ کا تقرب نہیں لیتے، وہمی لوگ کبھی نہ چین لیتے ہیں، نہ گھر والوں کو، معاشرے کو چین لینے دیتے ہیں۔ وہم یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دل میں جب یہ بات آئے نہ جانے کیا ہوگا تو فوراً کہہ دیا کرو ہوگا وہ جو میرے مالک کو پسند ہوگا۔ دل میں جب یہ بات آئے مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، فٹ سے کہہ دیا کرو ہاں میرے رب کا کرم ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ ہو جائے، فوراً کہہ دیو کہ ہو سکتا ہے کل کو وہ مجھے خوشی مل جائے، وہ فیصلہ ہو جائے جو میری امیدوں سے بھی 1000 گنے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور یہی بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے کہ جب تمہیں تقدیر کی بات آئے ذہن میں تو فوراً ایک نئی تقدیر اس کے سامنے لا کھڑی کرو، برا نہ سوچو، اپنے رب کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوئیے، بدظن نہ ہوئیے،
اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہوں۔ اگر میرے بارے میں اس کا گمان اچھا ہو کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر میرے بارے میں گمان اس کا برا بن جائے تو میں اس کے برے گمان کا بدلہ ہی اسے دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے ان کو کافر بھی کہا ہے، ان کو منافق بھی کہا ہے۔ کن کو؟ جو اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کی بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اصل ایمان ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو تو اللہ ذوالجلال کا ہو۔ اللہ ذوالجلال کا خوف نہ ہو تو انسان اپنے ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون۔ مومن اس کو کہتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب بھی انہیں اللہ کی یاد دلائی جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ کن لوگوں کے دل پھر کانپتے ہیں؟ وہ لوگ جب انہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور صرف ایمان کا لیول نہیں بڑھتا، دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹتا ہے، اللہ پہ بھروسہ و اعتماد اور توکل بڑھتا ہے۔ اور توکل جب بڑھتا ہے پھر وہ پرواہ نہیں کرتے دنیا کی، انہیں پرواہ ہوتی ہے تو اپنی عبادت کی پرواہ ہوتی ہے، وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کل کروں گا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہوتا ہے پھر اس کو خرچ کرنے میں وہ دریغ نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک راز سمجھایا ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اپنا خوف بھی اس سے دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی توفیق نہ ہو تو انسان کے دل میں یہ خوف کی کیفیت بھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ الَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اللہ ذوالجلال کی توفیق ہوتی ہے، انسان ایسے راستوں پہ چلتا ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ جب تقرب ملتا ہے تو اللہ کی محبت اور خوف دل میں جمع ہو جاتی ہے، اور انسان مومن بنتا ہے، اور اس کی زندگی محبت اور خوف کے درمیان چل رہی ہوتی ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے خوف اور اللہ کی جنت کے درمیان ڈر اس کو یہ ہوتا ہے اگر میری کوئی عبادت قبول نہ ہوگی تو کیا بنے گا، اور طمع یہ ہوتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں، اور یہاں ایک راز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، موت کے وقت انسان کو امید غالب رکھنی چاہیے، اور عام زندگی میں اللہ کا خوف غالب رکھنا چاہیے۔ اگر عام زندگی میں امید غالب کر لیں تو پھر انسان بے عمل ہو جائے گا،
اور موت کے وقت اللہ کی امید غالب کرنے کا معنی یہ ہے وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ اچھا گمان مرتے وقت کرتا ہے، مالک الملک اسے پھر جنتوں کا مہمان بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے ایک تیسرا راز بھی بتایا ہے۔ یہ خوف اللہ ذوالجلال اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں جن کو اللہ نے نیکیوں پہ سبقت کرنے والوں کی صف میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے دل میں خوف نہیں آئے گا۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں خوف کیوں ہے؟ اللہ کے رسول، یہ کچھ چور ان کے بارے میں ہے، یہ شراب پینے والوں کے بارے میں ہے، یہ زنا کرنے والوں کے بارے میں آیت ہے؟ عائشہ نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے جو نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں اگر قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا۔ ان کے دلوں کی بات ہے جو نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں اگر اللہ کو پسند نہ آئیں تو کیا بنے گا۔ اللہ کو نیکی پسند آتی اس وقت ہے جب اس کے اندر دو چیزیں آ جائیں، وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، مقصود اللہ کی خوشنودی ہو، کسی شخص کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ دنیا میں ہر وہ چیز ریلائبل ہوتی ہے جس کے کوئی گواہ ہوتے ہیں، جس کو کوئی مشاہدہ کرتا ہے، کسی نے دیکھی ہوتی ہے وہ چیز۔ اللہ کے ہاں سب سے ریلائبل نیکی وہ ہوتی ہے جس کا گواہ صرف اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، نیکی اس نیت سے کرو اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے علم میں آ گئی ہے، تو جانتا ہے، کسی کے علم میں آئے نہ آئے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری تمنا اور ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ المحسن والمخلص یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ۔ فضیل ابن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے اخلاص والے کی نشانی یہی ہوتی ہے، وہ جس طرح اپنی کمی کوتاہی کو چھپاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے، اور جب سنت کے مطابق ہو وہ عمل وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اخلاص بھی دے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک چوتھا راز قرآن نے دیا ہے، اللہ ذوالجلال اپنا خوف انہیں عطا کرتے ہیں جو شجاع اور بہادر ہوتے ہیں۔ بزدلوں کو اللہ کا خوف نہیں ملتا، اور بزدل تو اپنی جان کی ہی ان کو پڑی ہوتی ہے۔ بہادر لوگ جن کو اللہ خوف اپنا عطا کر دیتے ہیں ان میں بہادری آتی ہے۔ سلف صالحین میں سے کیسے کیسے لوگ تھے، جنگ کا موسم ہے، ایک انسان تھک ہار کے لیٹا ہوا ہے، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، گھوڑا باندھ کے اس کے درمیان میں سویا ہوا ہے، ایک شخص دہشت زدہ ہو کے اسے اٹھاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہاں لیٹے ہو، تمہیں خوف نہیں آ رہا یہاں کھوپڑیاں پڑی ہیں؟ مسکرا کے کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، اگر میں ان سے ڈروں گا تو میرا رب کہے گا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے، تو مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے ڈروں، جاؤ اپنا کام کرو مجھے آرام کرنے دو۔ بہادری اس وقت انسان کو ملتی ہے، شجاع اس وقت بنتا ہے جب انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ
أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتے، جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہوتا ہے وہ ابو ذر جیسے ہوتے ہیں، مار مار کے پورے جسم سے خون نکال دیا، کہا دین تو نہیں چھوڑ سکتا، تم اپنا من راضی کر لو، میں دین تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے بہادر وہی ہوتا ہے، وہ ابو بکر کی طرح مکے سے نکلنا تو گوارا کر لیتا ہے لیکن دین کا کام نہیں چھوڑتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرح مصائب و آلام کو تو سینے سے لگا لیتا ہے لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ بہادر لوگ ہمیشہ تاریخ بنایا کرتے ہیں، سننا التاریخ، تاریخ یاد رکھتی ہے تو بہادروں کو، بزدلوں کو کبھی یاد نہیں رکھتی۔ اگر بزدلی کسی قوم کو موت سے بچا سکتی تو پھر بہادروں کو تو کبھی موت نہ آتی۔ اس لیے بہادری اگر چاہیے تو اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک اور انعام بھی دیا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، اصل لیڈرشپ اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے تمغے، یہ دنیا کے چاند اور ستارے، یہ لیڈرشپ کی نشانی تو ہیں، لیکن اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو انسان کے دلوں پہ راج کرتا ہے، اور دلوں پہ راج اللہ کرواتا ہے تو ان لوگوں کا جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے ان کے دل لبریز ہوتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، دنیا میں تمکین اور بادشاہی، اصل بادشاہی میں اس کو دیتا ہوں جن کے اندر میرا خوف آ جاتا ہے، لوگ ان کی یاد میں تڑپتے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کروانے میں تڑپتے ہیں۔ آج سلف کی بات کو یاد کیجئے، کس طرح عبداللہ ابن المبارک آیا کرتے، پورے کا پورا بغداد نکلتا باہر، لوگ پوچھتے کون آ رہا ہے، وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے لیے یہ قالین بچھائے جا رہے ہیں؟ مسکرا کے جواب دینے والا جواب دیتا ہے عبداللہ ابن المبارک آ رہا ہے۔ تپتے صحراؤں میں کھڑے لوگ انتظار کر رہے تھے امام بخاری کا، پوچھا کون آ رہا ہے، دیکھا تو یہ 18 سالہ بچہ آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ ذوالجلال کا خوف جب دل میں آ جاتا ہے، اللہ حقیقی بادشاہی اسے عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا تھا کہ دنیا میں انسان کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی نا، مصیبت نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے۔ اللہ کا خوف جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہر قسم کی مشکلات خود بخود رب تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ یاد کیجئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا وہ قصہ، 3 لوگ غار میں بند ہو گئے، کہا اب کیا کریں؟ تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، جو خالص اللہ کے لیے کام کیے ہیں آج وہ اللہ کو پیش کرو۔ اس لفظ پہ تھوڑا سا وزن محسوس کیجئے گا اور زور دیجئے گا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے جب آپ سخت مشکل میں ہوں، سخت بیماری میں ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے، سخت پریشانی میں صرف دل کے ساتھ یہ بات کیجئے کون سا ایسا میرا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے،
آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس وقت دل بہت سچ بولتا ہے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اعمال آپ نے اللہ کے لیے کیے۔ ڈھونڈنے سے، جیسا کہ امام ابن القیم فرماتے ہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، ہاں یہ بھی کیا تھا لیکن میرا یہ بھی مقصد تھا۔ وہاں اگر تمہیں مل جائے کوئی عمل کہ خالص عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر نہ مل سکے تو باقی زندگی میں فکر کر لینا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک شخص نے صرف 100 دینار دیا تھا برائی کے لیے، برائی کر سکتا تھا، کرنے والا تھا، عزم بھی کر لیا، لیکن اللہ کا خوف آ گیا۔ اللہ ذوالجلال کے اس بندے نے اس کا حوالہ دیا ہے، اللہ صرف تیرا ہی خوف تھا، میں نے وہ 100 دینار بھی چھوڑ دیا اور برائی بھی چھوڑ دی، اللہ نے اس غار سے انہیں نجات عطا کر دی۔ خوف جب انسان کے اندر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مہالک سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نجات کی تمنا تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن نجات مل سکتی ہے تو انسان کو اس وقت جب 3 صلاحیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اللہ کا خوف نہ چھوڑے۔ بلکہ سلف صالحین جب اکیلے ہوتے تو کیا کہتے؟ یا ملائکۃ اللہ اہلا بکم، فرشتوں تم ہی ہو اور تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ دیکھنا جب تک میں اکیلا رہوں گا تم انشاءاللہ میری نیکیاں ہی لکھو گے، کوئی برائی نہیں لکھ پاؤ گے، اور فوراً شروع کر دیتے استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرحبا بھی فرشتوں کو کہتے اور کہتے جس طرح جلوت میں تم نیکیاں لکھتے ہو میری خلوت میں بھی صرف نیکیاں ہی لکھو گے۔ یہ کیفیت جب انسان کو مل جاتی ہے تو پھر اللہ ذوالجلال ہر قسم کے خوف سے اسے نجات دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اسے عذاب سے بھی نجات دیتے ہیں۔ اور دوسری صلاحیت والعدل فی الغضب والرضا، انسان غصے کی حالت میں ہے یا انسان خوشی کی حالت میں ہے، اسے عدل نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے انصاف نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل کی کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی کردار تمہارا سامنے آئے، کوئی فیصلہ کرنے لگو تو عدل کی بنیاد پہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہاری محبت کا معیار بھی عدل ہونا چاہیے، عقیدت نہیں۔ عقیدت کی بنیاد پہ محبت کبھی دیر پا نہیں ہوتی، کبھی جنت تک نہیں لے جا سکتی۔ عدل کی بنیاد پہ کہ اللہ کا نیک آدمی ہے، اس کے پاس اللہ ذوالجلال کی معرفت ہے۔ کسی سے نفرت اس لیے نہ کرو کہ میرا مخالف ہے، نفرت مخالفت کی بنیاد پہ ہو اس کا کبھی اجر نہیں ملتا، لیکن اگر نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہو اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اس سے اللہ ذوالجلال قیامت کو یہ نفرت کا بھی وزن کریں گے، یہ نیکیوں کے پلڑے میں جائے گی کہ اس لیے نفرت کی یہ اللہ کا دشمن تھا، اس لیے نفرت کی اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اس لیے نفرت کی یہ صحابہ کرام کا دشمن تھا، اس لیے نفرت کی کہ یہ برائیوں کو پرموٹ کرتا تھا، اس لیے نفرت کی یہ معاشرے کی امن کو تہوالا کرتا تھا۔ یہ نفرت بھی اس وقت اللہ ذوالجلال کی رضا کا باعث بن جائے گی۔ من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکبر الایمان، جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ کے لیے ہی روکتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اس کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خوف الہی نصیب ہو جاتا ہے وہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ ذوالجلال ایسے شخص کو
فوز و فلاح کی دنیا میں ہی بشارت عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نواز دیتے ہیں۔ اور یہ ڈرنے والا پھر کرتا کیا ہے؟ آج وہ موسم ہے کام کرنے کا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، نرم و ملائم بستر کو جو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک الملک اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے انظروا الی عبدی، اس میرے بندے کو دیکھو، اس میرے بندے کو دیکھو، قام من لحافہ، اس نے اپنا بستر بھی چھوڑا، اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے، صرف میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ ایسا کر رہا ہے، میری جنت کی امید میں ایسا کر رہا ہے۔ کھربوں فرشتوں کو پھر اللہ گواہ بنا کے کہتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ یہ اللہ کا خوف آج اس کا موسم ہے۔ نمازوں کی پابندی میں، تراویح پڑھنے میں، صدقہ کرنے میں، والدین کے ساتھ خوب ان کی خدمت کرنے میں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے میں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے سلسلے شروع کرنے میں، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے میں، معاشرے کے اندر خیر کی راہیں کشادہ کرنے میں، یہ موقع ہے۔ اللہ ذوالجلال اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ وعدہ حدیث قدسی ہے، لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، دنیا اور آخرت کا امن کبھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر دنیا میں وہ خوف میں ہوگا تو قیامت کو اللہ فرماتے ہیں میں اسے امن دوں گا، اور اگر دنیا میں وہ امن میں رہے گا کہ میرا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے فرشتہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو قیامت کو اسے کبھی امن نہیں ہوگا، میں اسے خوف سے دو چار کروں گا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا کہ خوف جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اسی کو ہی تو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی جنتوں کو یاد کر رہا ہے، اس کے عذابوں کا دل میں خیال لا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ یہ مکھی جتنا پانی اس کو اللہ عطا کرتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، جہنم کی آگ کو ختم کر دے گا، اور اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کی مختلف آیات جو نازل ہوئی، صرف یہ بات پیدا کرنے کے لیے کہ خوف کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ امام ابو اللیث سمرقندی بیان کرتے ہیں، کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، تو 7 چیزوں کو یاد رکھے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف سب سے پہلے اس کے دل میں آتا ہے۔ دل کے اندر اگر عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، عصبیت ہے، تعصب ہے، سمجھ رہے ہو اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ جہاں اللہ کی محبت آتی ہے، جہاں اللہ کا خوف آتا ہے، اس دل میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، عداوت نہیں ہوتی، کوئی گرہ نہیں ہوتی، کوئی عناد نہیں ہوتا، کوئی کینہ نہیں ہوتا۔ اس دل میں جب اللہ کی محبت ہے، جتنی رب تعالیٰ کی محبت پاکیزہ ہے، وہ اپنے دل کو بھی اتنا پاکیزہ رکھتا ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو خوبصورت بناتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا،
وہ غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں باندھتا، وہ چغلی نہیں کرتا، وہ فضول بات نہیں کرتا، وہ اپنی زبان کو ناجائز چیزوں میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کرتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، میں بھی پہچان سکتا ہوں، آپ بھی پہچان سکتے ہیں کہ کیا میرے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، میری زبان پہ تذکرے کس کے ہیں، کیوں اپنے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی بات ہوئی اس کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ کچھ کام میرے اور آپ کے کرنے والے ہیں، کچھ کام میرے رب کے ہیں۔ اللہ کے کاموں کو خود کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، یہ اللہ کے کام ہیں جو انسان کوئی کر رہا ہے اور فرشتوں سے لکھوا رہا ہے، تمہیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ کون کیا سوچتا ہے، تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کیا نیکی کر رہے ہو، تمہیں تو اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ مالک بن دینار نے اس لیے بہت اچھا کہا تھا، اذا رأیت قساوۃ فی قلبک، جب تمہارا دل پتھر ہو جائے، تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ووہنا فی بدنک، جسم میں لاغری آ جائے، نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہو جاؤ، ونقصا فی رزقک، اور تمہارا رزق بھی کم ہوتا جا رہا ہو، فاعلم انک تکلمت فیما لا یعنیک، تو یقین کر لینا یہ سزا ان باتوں کی ہے جو تو نے ایسی باتیں کی جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے۔ اس خوف کی تیسری نشانی یہ ہے، انسان کی آنکھ میں یہ خوف جو ہے اپنا اثر ڈالتا ہے۔ یہ آنکھ پھر حرام چیز کو نہیں دیکھتی، یہ صرف اس چیز کو دیکھتی ہے جس سے اللہ جلال کی رضا ملتی ہے۔ انسان کے اللہ کے خوف کے ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ انسان کے اثرات جو ہیں اس کے ہاتھوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ حرام کی طرف نہیں جاتے، اس کے ہاتھ پھر حلال کی طرف اٹھتے ہیں، انسان کے پیٹ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کٹ تو جاتا ہے لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک چھٹا اثر سامنے آتا ہے، اس کے قدموں میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں، کبھی بھی برائی کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، کبھی بھی حرام کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے۔ اور ساتواں اور آخری اثر جو امام سمرقندی نے بیان کیا ہے، انسان اللہ کا خوف جب مل جاتا ہے تو پھر ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے کہ میرا رب راضی کیسے ہو سکتا ہے۔ کیسے نیک لوگ تھے جو کہتے تھے یا اللہ ہم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اللہ تو بتا دے کہ کون سا کام کرے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ تو نے ہی تو حکم کیا، لیکن توفیق بھی تو تو نے ہی دینی ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کو ایسی توفیق دے دے وہ بولے ہی تیری رضا کی بات، اللہ عمل کی بھی ایسی توفیق دے دے جس سے تیری رضا ہی ملے۔ جب یہ جستجو انسان کے اندر پیدا ہو جائے، ہر وقت کی یہ جستجو جو صحابہ کے اندر تھی، صحابی آ کے رو رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قد احزنتنی وارہقتنی واسقمتنی، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں غمزدہ ہو گیا ہوں، اس چیز نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میرے صحابی کون سا سوال ہے کہ اللہ کے رسول اتنا بتا دیجیے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، میں اللہ کی جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، اس نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ درد، یہ جستجو، یہ فکر جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لے اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنا خوف عطا کر دیا ہے۔ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور پھر اپنا تقرب نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔
الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی وامتنانی اما بعد۔ انسان کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں کوئی خوف نہ ہو، کاش کہ اس کی تمنا یہ بھی ہو اللہ قیامت کے دن بھی اسے کوئی خوف نہ ڈالے۔ کون سے خوش نصیب ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ وہ 10 خوش نصیب جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، آئیے قرآن کی زبان میں ہی ان کی تعریف سنیں اور یہ 10 اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد ہر وقت نیکی کے لیے پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خوش ہو جائے دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ہر وقت نیک کام کے لیے سوچتا رہتا ہے، اللہ ذوالجلال کا وہ پسندیدہ بن جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے ہر خوف اور غم سے اللہ اسے نجات دے دیتے۔ ایک دوسرا کام، جب اللہ ذوالجلال کا ولی بننے کی کسی کی خواہش بن جائے اور ولایت حاصل کرنے کے وہ کام کرنے لگ جائے، اللہ اس کو بھی ہر قسم کے غم اور فکر سے نجات دے دیتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور ولی کی تعریف قرآن نے کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان لانے کے بعد جو لوگ متقی بنتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تیسرا وہ خوش نصیب جس کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ اس کے خوف کو دور کر دیتے ہیں، جو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت کی اتباع کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیتا ہے، رول ماڈل بنا لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اسی بات کو بیان کرتے ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اصل ہدایت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین ہدایت وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اس ہدایت کو اپنی زندگی کا منشور بنانے والا ایسا خوش نصیب ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ چوتھا انسان جو خوشی سے زکوٰۃ دینے والا ہے اور خوشی سے نماز پڑھنے والا ہے، مجبوری نہیں ہے، دل کی خوشی سے، طیبۃ بہا نفسہ، اس کا دل چاہتا ہے یہ میرے رب کا حق ہے، یہ میرے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے نماز، یہ میرے مال کی بھی زکوٰۃ ہے جو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ جب یہ خوشی سے یہ کام کرتا ہے، مجبوری سے نہیں، تو اللہ اس سے بھی دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات دے دیتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ نماز کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرنے والا، اللہ اسے دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے نجات دے دیتے۔
ایک پانچواں خوش نصیب بھی ہے جس کو آج دنیا بہت معمولی کام سمجھتی ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت کے غموں سے اور خوف سے اسے نجات دے دیں گے. ایک چھٹا خوش نصیب بھی ہے جو اسی کے متعلق ہے. مال خرچ کرنا تو اللہ کا احسان ہے، لیکن دو چیزوں سے بچیے. اس لیے اللہ نے فوراً اس کا تذکرہ کر دیا. کون سی چیز ہے؟ جو اللہ ذو جلال کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. پھر احسان نہیں جتلاتے، پھر تکلیف نہیں محسوس کرتے. تکلیف کے دو معنی ہیں. ایک احسان جتلاتا نہیں ہے، اس کا بھی خوف دور ہو جائے گا. احسان جتلاتا ہے، خوف دور نہیں ہوگا. تکلیف سے بچتا ہے. تکلیف کیا ہے؟ خرچ کر کے سوچتا ہے نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. یا تکلیف یہ بھی ہے کہ دینا تو صدقہ ہے، لینے تو اللہ سے درجات ہیں. کسی کو ذلیل کر کے صدقہ نہ دے، کسی کو بے عزت کر کے صدقہ نہ دے، اس کی عزت کو مجروح نہ کرے. اس اچھے انداز سے حدیث نے کیسا کہہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ساتواں انسان جس کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر خوف سے نجات دے دیں گے، جو اپنی بھی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہر وقت اس بات کی فکر رہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں کسی کی بھی اصلاح کر سکوں. یہ درد اتنا قیمتی ہے، اللہ دنیا اور آخرت کے غم اور خوف اس سے دور فرما دیتے ہیں. اللہ ذو جلال ایک اور انسان کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے نا، شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے. اللہ ذو جلال فرماتے ہیں دنیا کے خوف سے ان کو بھی اللہ نجات دے دیتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. کیسے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں ہر قسم کے خوف سے نجات دے دی. دنیا کا خوف نہیں تھا تو اپنی جان ہی پیش کر دی نا. اللہ قیامت کے دن بھی اسے خوف سے دو چار نہیں کریں گے. خوش نصیب ہے وہ انسان، نواں انسان جو اپنی عبادت کو انتہائی خوبصورت طریقے سے کرتا ہے. 24 گھنٹوں کا حساب نکالیے، جتنی بھی دل لگا کے آپ 5 نماز پڑھیں، ان 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ. حدیث کہتی ہے، اللہ عز و جلال فرماتے، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، او یہ 1 گھنٹہ تو خالص کر لو. جب میرے سامنے کھڑے ہو تو کسی اور سوچ کی طرف نہ جایا کرو. میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک رزقا، اور میرے وعدوں پہ یقین کر لو، جب تم خالص ہو کے میرے سامنے کھڑے ہوگے میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. تیرے ہاتھ سنبھالنے والے نہیں بنیں گے، اتنا رزق میں دے دوں گا. وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًى، تیرے دل کو میں غنا سے بھر دوں گا. دنیا دیکھے گی کہ شاید اس سے بڑا دنیا میں کوئی مالداری کوئی نہیں ہے. یہ نعمت میں اس وقت دوں گا جب تم خوبصورت عبادت کی طرف آؤ گے. وَإِلَّا تَفْعَلَ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں میں کاموں سے بھر دوں گا. تم کام کر کر کے تھک جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، لیکن پوری نہیں پڑے گی. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو میں ختم نہیں کروں گا. اس لیے خوبصورت عبادت کی تمنا کیا کریں، دعا کیا کریں، توفیق مانگا کریں. یا اللہ جتنا وقت تیرے سامنے بیٹھے ہیں ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، نوافل پڑھتے، نماز پڑھتے،
اللہ اسے خوبصورت بنانے کی بھی ہمت توفیق تو نے ہی عطا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے غلام کو دیکھا جو خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آزاد ہو، اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جو خوبصورت نماز غلامی سے نجات دے سکتی ہے وہ جہنم سے بھی نجات دلائے گی۔ 10واں اور آخری خوش نصیب جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ دیا ہے، ان سارے کاموں پہ استقامت اختیار کرنے والا، مضبوطی دکھانے والا، اللہ بھی اسے پھر مضبوط بناتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جو استقامت اختیار کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنی، وہ آگ کی صرف حفاظت نہیں کرتے، خوشخبریاں دیتے ہیں تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ صرف جنت نہیں، اللہ کے بندے تمہارے لیے وہ کچھ بھی ہے جو تم چاہو گے، اور اللہ ذوالجلال تمہاری مہمان نوازیوں کے لیے قیامت کے دن اپنے وعدے پورے کریں گے، اور جنت میں تمہاری مہمان نوازی اللہ ذوالجلال فرمائیں گے۔ اللہ کا خوف اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو میرے بھائی 3 کام ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلا کام قرآن مجید پڑھیے، اور خصوصاً جو شخص سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر کی آخری آیات اور آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص، یہ 4 چیزیں، اور دوسری روایت جو اللہ کے رسول سے آتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنی ہے وہ سورۃ کوثر اور سورۃ الانفطار پڑھ لے۔ یہ 6 چیزیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے ادباً یہ گزارش کروں گا، مجھے علم میں ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہوں گے ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، لیکن یہ بات اپنے دل میں بٹھا کے جائیے کہ عید سے پہلے میں نے پوری سورۃ الحدید کو سمجھنا ہے، اور میں نے آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الحشر کی آخری آیتیں اور سورۃ الانفطار اور سورۃ کوثر کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اگر اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو انسان کو اللہ کے خوف کی نعمت مل جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی ہی نصیحت کیا کرتے ہیں۔ دوسرا کام ضرور کیجئے گا، انبیاء اور صحابہ کے قصے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کبھی پڑھا کریں کیسا خوف ہے ابو بکر نے، ایسے نہیں کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان بنا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ درخت سامنے ہے اور روئی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ دیکھیے عمر کی طرف کس طرح اخذت ابنا من الارض، زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں اور رو رہے ہیں عمر، جن کے بارے میں حدیث کہتی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ رو کے یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا حساب نہ ہوتا۔ یاد کیجیے اس قصے کو جو عائشہ اپنا دوپٹہ بھگو چکی ہیں رو رو کے، ہاتھ میں پتا ہے اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ،
کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی کوئی جانور کھا لیتا اور میرا حصہ نہ ہوتا۔ جب تک آپ انبیاء کی باتیں نہیں پڑھیں گے اور صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں پڑھیں گے اور اللہ کے خوف رکھنے والے علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، یہ خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری اور آخری گزارش، دعا ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے میں اور آپ اللہ ذوالجلال کو 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ اللہ ظاہری اور خفیہ میں زندگی میں تیرا خوف چاہتا ہوں، اور یہ دعا تو آپ روزانہ ہی سنتے ہوں کہ مجھے ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی تھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مولا کریم اپنے خوف اور محبت کی نعمت سب کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان روشن چہروں کو ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس مصیبت کو امت سے دور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار رہے ان کو مکمل صحت یاب بنا دے، اور جو الہ العالمین تیرے پاس جا چکے ان کو کروڑہ رحمتوں سے نواز دے۔ مولا کریم صاحب اولاد کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔